مشکل تھے جو راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجیے۔ خدا جانے یہ کیسی مسلط کی قید ہے یارو، کہ جھوٹوں کی حمایت میں سچے بھی بول پڑتے ہیں۔ میری خوبی پہ رہتے ہیں یہاں اہل و زباں خاموش، میرے عیبوں پہ چرچا ہو تو گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ اور جہاں بات آتی ہے سکون کی، میں اللہ سے باتیں کر لیتی ہوں۔ کہیں آپ کسی کے راستے سے ذرا سا کانٹا ہٹا رہے ہوتے ہیں، اور کہیں آپ کے راستے کو اللہ کے حکم سے گلزار کر دیا جاتا ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے، تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ ہم ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، اور ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی احسان مند نہیں بنتے۔ انسان کے پورے وجود میں صرف ایک دل ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کر موت کے وقت تک بنا آرام کیے کام کرتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوش رکھیں، چاہے یہ آپ کا اپنا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ شوہر کو پسند ہے بیوی کو شاپنگ کرانا، کیونکہ وہ عورت کے نصیب سے کماتا ہے۔ جب عورت پہ خرچ کرتا ہے تو اس کے مال و دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جن آنکھوں نے دیکھے ہوں تیرے خواب ہمیشہ، اے دوست ان آنکھوں کو رلایا نہیں کرتے۔ ہر شخص کے دامن میں سہارا نہیں ہوتا، ہر شخص کو یوں چھوڑ کے جایا نہیں کرتے۔ اللہ کے فیصلے میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گئی، بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پہ صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے۔ یہ تخت خدا ہے اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے۔ خاموشیوں کو جو تیری خاطر میں نہ لائی، اس شخص پہ الفاظ کو ضائع نہیں کرتے۔ جسے نبھا نہ سکوں وہ وعدہ نہیں کرتی، میں بات اپنی حد سے زیادہ نہیں کرتی۔ بھلے ہی تمنا رکھتی ہوں آسماں کو چھو لینے کی، مگر دوسروں کو گرانے کا ارادہ نہیں کرتی۔ ساری عورتیں خوبصورت ہیں، مگر حسین ترین وہ عورت ہے جسے صرف اس کا محرم دیکھے۔ اور جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے، اللہ پاک اسے کبھی ٹھوکر نہیں لگنے دیتے۔ عورت کی کل کائنات
اس کی پاکیزگی اور حیا ہے، اور اسلام کی شہزادیاں تو پردے میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ حیا ہی عورت کی اصل زینت ہے۔ ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں بلکہ پردہ اور حیا ہے۔ پردہ عورت کی عزت و آبرو کا ضامن ہے۔ پردہ مسلمان عورت کی شان ہے۔ لوگ صرف اس شخص کے سامنے اونچا بولتے ہیں جو ان کے سامنے اونچا نہیں بول سکتا۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور وہ مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا ہے۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، لیکن تم نے کیا نہیں سنا وہ ذوالجلال بھی ہے۔ زمین مہکنے لگی، آسماں مہکنے لگا، حضور آئے تو سارا جہاں مہکنے لگا۔ میرے سلام کا آقا نے یوں جواب دیا، ہوا وہاں سے چلی، میں یہاں مہکنے لگی۔ خدا کے عرش کا مہمان لے کے بیٹھی ہے، خدا کے عرش کا مہمان لے کے بیٹھی ہے۔ وہ یعنی نبیوں کا سلطان لے کے بیٹھی ہے۔ میرے نبی ہیں حلیمہ کی گود میں، میرے نبی ہیں حلیمہ کی گود میں، گویا حلیمہ گود میں قرآن لے کے بیٹھی ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہے۔ تم نے انداز محبت دیکھا ہے، انداز وفا نہیں۔ پنجرے کھول بھی دو تو کچھ پرندے جایا نہیں کرتے۔ تقدیر کو بدل سکتے ہیں مثبت ارادے سے، قسمت محتاج نہیں ہوتی ہاتھوں کی لکیروں سے۔ دل کے رشتے قسمت سے ملتے ہیں، ورنہ ملاقات تو ہزاروں سے ہوتی ہے۔ جو لوگ واضح ہیں وہ ایک قیمتی خزانہ ہیں جس کی ضرور تعریف کی جانی چاہیے۔ اگر سب صاف نظر آئے تو غیبت یا اختلاف نہ ہوتا۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ اپنے یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والوں کو ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ پھر سے ابلیس بن جاتے ہیں۔ دنیا میں وہی لوگ سربلند اور کامیاب رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں اور عاجزی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ خود کو تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھالو کہ لوگ تمہیں سمجھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں وہ پھر کبھی ہم سے بات بھی کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ سانس لینے سے سانس ٹوٹنے تک کے سفر میں یقین کریں اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ باقی لوگوں کی باتیں، وعدے، قسمیں، وفائیں، جذبات سب فقط وقتی دلاسے ہوتے ہیں۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا عجیب ہے انسان، ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ صفا مروہ ایک عورت کے صبر کی کہانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے
اور آپ اس توکل پر کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ صبر کرنے پر ہی زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ صلح ہارے ہوئے کی، تجربہ جیتے ہوئے کا، اور دماغ خود کا انسان کو کبھی زندگی میں ہارنے نہیں دیتا۔ دل بیزار ہے دنیا کی فریبی رونقوں سے، ہمیشہ ہی نہیں رہتے چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد۔ سر سے ہی مقابلے کی بات نہیں، آپ مجھ جیسے نہیں اور مجھے آپ سا بننے کی خواہش نہیں۔ معیار یہ نہیں ہے آپ کو کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ مشکل چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اپنوں کو پہچاننے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے۔